توپوں کے چلنے کی آوازیں پورے سرنگا پٹم میں گونج رہی تھیں۔ مختلف سمتوں سے انگریزی افواج کے گولے سرنگا پٹم میں تباہی مچا رہے تھے اور سلطانی افواج کے گولے فضا میں سن اور مٹی بکھیر رہے تھے، کیونکہ ان گولوں میں بارود کی جگہ سن اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ یہ غداروں کی کرم نوازی تھی۔ سلطان نے جواہرات خزانے اور توشک خانے کا قیمتی سامان اور حرم سرا کے ساتھ جانے سے پہلے اپنے امراء کو فیصلے سے آگاہ کیا۔ کہا، فرانسیسی دوستوں کی رائے مناسب تھی۔ ہم سرایا چیتل ورگ روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ سرنگا پٹم کی جنگ میں اب کچھ نہیں رہا۔ بدر زمان نامی ایک غدار نے سلطان کو اس فرانسیسی تجویز پر عمل کرنے سے روکا۔ اس نے کہا کہ بلائے عالم، آپ یہ کیا غضب فرما رہے ہیں؟ حضور والا کے جانثاروں کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ حضرت اپنے حرم اور خزانے کے ساتھ سرنگا پٹم سے باہر تشریف لے گئے ہیں، ہمتیں ہار بیٹھیں گے اور سارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کا یہ غلام حضور والا کے اس غیر شاہانہ اور شایان ہمت کے خلاف عمل کی تائید نہیں کرے گا۔ سلطان نے بدر زمان کے جواب پر اپنے سامنے موجود امراء کی صورتیں دیکھیں۔ وہ سبھی سر جھکائے کھڑے تھے اور ان میں سلطان سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رضائے مولا برہمہ اولا، اور اس نے تمام بندھا ہوا سامان توشک خانے میں رکھوا دیا۔ 4 مئی کی صبح 10 بجے نجومی نے حاضری دی اور سلطان کو بتایا کہ آج کا دن حضور کے لیے بہت منحوس ہے۔ سلطان نے نحوست دور کرنے کے لیے ایک ہاتھی کالے مخملی جھول سمیت، جس کی جھالر میں کئی سیر موتی ٹنگے ہوئے تھے، فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اسے خبر ملی کہ قلعے کی شمالی فصیل ٹوٹ چکی ہے۔ سلطان فصیل کے معائنے کو پہنچا اور وہیں آم کے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر خاصہ طلب کیا۔ اس کے آس پاس جو امراء اور وزراء موجود تھے، وہ سلطان سے نظریں چرا رہے تھے۔ کھانا آیا۔ سلطان نے پہلا لقمہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ جنوب سے آہو واویلا کا شور بلند ہوا۔ سلطان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پوچھا، معلوم کیا جائے کہ یہ لوگ آہو واویلا کیوں کر رہے ہیں؟ واویلا کرنے والے جنوبی محاذ کے سپاہی تھے۔ انہوں نے یہ اندوہناک خبر سنائی کہ جنوب مغربی محاذ کا وفادار جرنیل سید غفار شہید ہو گیا۔ سلطان نے ہاتھ کا لقمہ رکھ دیا اور اپنے امراء اور وزراء پر نظر ڈالی۔ سبھی مطمئن اور بے فکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ سلطان نے انہیں شاید پہلی بار ملامت کی۔ کہا، غدارو، تمہیں اپنی غداری کا جو صلہ ملے گا ہمیں معلوم ہے۔ ہندوستان غیر ملکیوں کی غلامی میں چلا جائے گا، یہاں کی صنعت و معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہارے پسینے اور خون کی سرخی انگریزوں کو چہرے پر جھلکے گی، تم اور تمہاری نسلیں اس ملک میں محتاج اور ذلیل ہو کر ایک ایک دانہ چاول اور پیاز کی ایک ایک گانٹھ کو ترسیں گی۔ سلطان کھڑا ہو گیا، تلوار پرتلے میں ڈالی اور دھنالی بندوق لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ڈڈی نامی دروازے سے باہر نکلا۔ سلطان کے امراء و وزراء ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ سلطان کے باہر نکلتے ہی میر صادق نے ڈڈی دروازہ بند کر دیا اور وزیر اعظم کی حیثیت سے پہرے داروں کو حکم دیا، خبردار، یہ دروازہ کبھی کھولا گیا، وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو، یہ دروازہ اب کسی کے لیے بھی نہ کھلے گا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں سلطان کے بہانے کون یہاں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ ان ہدایات کے بعد میر صادق شہر کی مشرقی سمت روانہ ہو گیا، جہاں اس کی کوٹھی تھی۔ پھر میر صادق فاتحین کو اپنی کوٹھی میں خوش آمدید کرنا چاہتا تھا۔ ڈڈی دروازے کا احمد خان نامی ایک وفادار سپاہی میر صادق کے احکامات کو شک و شبے سے سن کر اس کے تعاقب میں نکل گیا۔ پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ میر صادق سلطان کے عقب میں محاذ جنگ پر جائے گا، لیکن جب اس نے اس غدار کو اپنی کوٹھی علاقہ گنجام کی طرف جاتے دیکھا تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسے للکارا، وہ غدار کہاں جاتا ہے؟ میر صادق نے پلٹ کر دیکھا، احمد خان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی اور میر صادق کا سر اڑا کر واپس آ گئی۔ میر صادق کا بے جان لاشا گھوڑے سے گر کر پھڑکنے لگا۔ سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہر کے شمال مغربی حصے میں دہلی دروازے پر پہنچا۔ یہاں اس کی ایک انگریز دستے سے مدبھیڑ ہو گئی۔ اس کے امراء جنگ میں شریک ہونے کی بجائے دور سے رومال ہلا ہلا کر انگریزوں کو یہ بتا رہے تھے کہ سلطان میدان میں آ چکا ہے، اسے فوراً ہی محاصرے میں لے کر یہ کھیل ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی وفادار نے اطلاع دی کہ بلائے عالم، انگریز سپاہ جنوبی اور جنوب مغربی فصیل سے اندر داخل ہو چکی ہیں۔
سلطان نے غضبناک ہو کر پوچھا، میر معین الدین کیا کر رہا ہے اور وہاں کی سپاہ کہاں چلی گئی؟ ہو چکی ہے۔ مخبر نے عرض کیا، میر معین الدین کا کچھ پتہ نہیں اور ان معاذوں کی سپاہ کو پورنیا نے تنخواہیں دینے کے بہانے 2 گھنٹے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انگریزوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان کے محافظ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ جب اس محاذ کو قابو سے نکلتے دیکھا تو سلطان ڈڈی دروازے پر واپس آیا، لیکن یہ بند ہو چکا تھا۔ سلطان نے اسے کھولنے کا حکم دیا تو کسی غدار نے اندر سے کہا، دروازہ نہیں کھول سکتا، حضور والا خود کو انگریز سپاہ کے حوالے کر دیں۔ سلطان دانت پیستا غصے میں شہر کے مشرق میں بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا محل تھا، جس کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ سلطان اپنے محل کو اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن ان ہنگامی حالات میں اسے اس کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ جب وہ شہر کے بڑے دروازے پر پہنچا، اس وقت مشرق کی فصیل سے بھی انگریز سپاہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ اب وہ 3 طرف سے محصور ہو چکا تھا۔ مشرق، مغرب اور جنوب سے آنے والی انگریزی افواج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ سلطان نے بھرپور کوشش کی کہ بڑے دروازے میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل جائے، لیکن یہاں بڑا ہجوم تھا۔ سلطان گولیاں چلاتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ایک گولی سلطان کے سیدھے بازو میں پیوست ہو گئی۔ سلطان 3-4 قدم آگے بڑھا اور زخمی بازو کو دبانے کی کوشش کی، لیکن دوسری گولی پھر وہیں پیوست ہو گئی اور گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ راجہ خان نامی ایک سردار اس کے ساتھ تھا۔ سلطان نے راجہ خان سے کہا، ہم زخمی ہو گئے ہیں، ہمیں گھوڑے سے اتار لو اور تھوڑے سے پانی کا انتظام کرو۔ راجہ خان نے کہا، حضور والا، اب مقابلے کا وقت نہیں رہا، بہتر یہی ہے کہ حضرت خود کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں، نہ کریں۔ سلطان نے حقارت سے کہا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ خاموش رہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے؟ راجہ خان نے سلطان کو گھوڑے سے اتارنا چاہا، لیکن وزن برداشت نہ کر سکا اور دونوں ایک ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ سلطان کے دوسرے جانثاروں نے اسے ایک پالکی میں لٹا دیا۔ اس دوران انگریزی سپاہ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ایک انگریز سپاہی سلطان کی پالکی کے قریب پہنچا اور اس کی پیٹھی اور شمشیر پر قبضہ کرنا چاہا۔ سلطان نے تلوار کے بھرپور وار سے انگریز کو لنگڑا کر دیا۔ انگریز سپاہی نے گرتے گرتے اپنی بھری ہوئی بندوق سلطان پر خالی کر دی اور شاعر مشرق کے بقول ملت اسلامیہ ہند کی ترکش کا خدنگ آخری بھی غداروں کے ہاتھوں ضائع ہو گیا۔ ٹیپو سلطان، جس نے کئی بار اپنے دشمنوں کو متحدہ قوتوں کو شکست دی، اپنے دوستوں اور منصبداروں کے اعتبار اور اعتماد پر شہید ہو گیا۔ سفینے والوں نے اپنے ناخدا کو طوفان کی ہلاکت خیزیوں کے حوالے کر کے بخوشی غیر ملکیوں کی زنجیر غلامی اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگر رحم دل اور حمیت مذہبی کے پیکر ٹیپو کو اپنے منصوبے پر کامیابی حاصل ہو جاتی تو برصغیر کا سیاسی نقشہ کیا ہوتا۔ جس انگریز سپاہی نے سلطان کو شہید کیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس نے اپنی چند گولیوں سے 150 سال کے لیے ہندوستان کی آزادی سلب کر لی ہے، کیونکہ ٹیپو کے بعد پھر ایسا شجاع اور غیرت مند سپوت ہندوستان نے پیدا نہیں کیا۔ سلطان کی ادھ کھلی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی حسرت اور بے کسی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ آہ، میں وہ جلا ہوا کھنڈر ہوں جسے گھر والوں نے ہی جلا کر تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انگریز افسر چند سپاہیوں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ ایک سفید جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے محل کے حفاظتی دستے سے کہا، اب جنگ ختم ہو چکی، محل کا دروازہ کھول دو اور سلطان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حفاظتی دستے کے افسر نے کہا، سلطان کے حکم کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا۔ انگریز فوجی افسر نے سفید جھنڈا لہراتے ہوئے کہا، یہ امن کا جھنڈا ہے، دروازہ کھول دو۔ انگریز افسر نے محافظ افسر کی یقین دہانی کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ محافظ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد محل کا دروازہ کھل گیا اور انگریزوں نے سلطان کو ہر جگہ تلاش کر ڈالا، لیکن سلطان نہیں ملا۔ قلعہ نے عرض کیا، جناب والا، سلطان محل میں نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ قلعے کی اندرونی فصیل کے بڑے دروازے پر زخمی پڑا ہوا ہے۔ انگریزی افسر نے غصے میں کہا، اگر یہ تیری اطلاع غلط نکلی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔
شام ہو چکی تھی اور پھر یہ شام رات کی سیاہی میں غائب ہو گئی۔ مشعلیں لیے انگریز افسر قلعے کے بڑے دروازے پر پہنچے۔ یہاں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لاشوں کو کھینچ کھینچ کر سلطان کو تلاش کیا جانے لگا۔ یہیں راجہ خان بھی زخمی پڑا ہوا تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے ٹانگ پکڑ کر گھسیٹا تو وہ چلایا، صاحبان میں زندہ ہوں، تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ قلعہ دار نے جواب دیا، قبلہ عالم کہاں ہیں؟ راجہ خان نے جواب دیا، وہ تو جاں بحق ہو چکے۔ انگریز افسر نے بے چینی سے پوچھا، سلطان کی لاش کہاں ہے؟ راجہ خان نے انہیں سلطان کی لاش کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا۔ قلعے دار نے لاش کو پہچان لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس وقت بھی سلطان کی آنکھیں کھلے ہوئی تھیں۔ لارڈ ویزلی کا بھائی کرنل ویزلی بھی وہیں موجود تھا۔ اسے شبہ گزرا کہ سلطان ابھی زندہ ہے۔ اس نے جلدی سے سلطان کی نبض دیکھی۔ ہاتھ تو گرم تھا لیکن نبض ساکت تھی۔ سلطان کے جسم پر گولیوں کے 4 زخم موجود تھے، 3 جسم کے مختلف حصوں پر، ایک سیدھے کان کے نیچے۔ اس وقت سلطان جسم پر سفید قمیض اور پھولدار چینٹ کا پاجامہ پہنے ہوئے تھا اور ایک سرخ ریشمی کپڑا سے کمر کس رکھی تھی۔ انگریزی افواج کے جنرل ہارس کے حکم پر سلطان کی لاش کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ شہزادوں اور ندیموں نے لاش کا آخری دیدار کیا۔ سلطان کے جنازے کے ساتھ مقامی لوگوں کے علاوہ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ نواب حیدر علی کی قبر کے پاس یہ ہجوم ٹھہر گیا۔ یہیں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جنرل ہارس بھی یہیں پہنچ گیا۔ سلطان کی لاش کو دیکھ کر فرط خوشی میں چلایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزی کمپنیاں دو رویہ صف بستہ کھڑی ہو گئیں۔ سلطان کے جنازہ ان کے درمیان سے گزار کر قبر تک پہنچایا گیا۔ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آسمان ابر آلود تھا۔ تھوڑی دیر بعد گرج چمک اور کڑک شروع ہو گئی۔ پھر فوج کو آخری سلامی کا حکم دیا گیا۔ بندوقیں سر ہوئیں، ماتمی توپیں چھوٹنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی بادلوں اور بجلی کی چمک کڑک میں شدت پیدا ہو گئی۔ اس قدرتی توپ کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ انگریزی توپوں کی آواز دب گئی۔ سلطان کے دیوان خانے، محل سرا اور سلطان کی تعمیر کردہ مسجد اعلیٰ پر بجلی گری۔ اس بجلی سے انگریزی کیمپ بھی نہ بچا، جس سے 2 نامی افسر اور چند سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سرنگا پٹم پر پوری طرح قابض ہو جانے کے بعد انگریزوں نے میر قمر الدین اور پورنیا کو شہزادہ فتح حیدر کے پاس روانہ کیا کہ وہ دونوں شہزادے کو سمجھا بجھا کر جنگ سے باز رکھیں۔ شہزادہ فتح حیدر اپنے باپ کی شہادت کی خبر سن چکا تھا۔ جب پورنیا اور قمر الدین اس کے پاس پہنچے تو اس نے دریافت کیا، اب تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ پورنیا نے سر عجز جھکا کر عرض کیا، صاحب عالم، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب جنگ فضول ہے۔ اگر آپ انگریزوں کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو آپ کو حکومت مل سکتی ہے۔ قمر الدین نے کہا، مجھ سے انگریز افسروں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر شہزادے نے جنگ نہ کی تو شہید سلطان کی حکومت آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ شہزادے نے جہاں خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ملک جہاں خان نے کہا، آپ چاہیں تو ان غداروں کی باتوں پر اعتماد کر لیں، ورنہ میری ناقص رائے تو یہی کہتی ہے کہ اگر سرنگا پٹم نکل گیا ہے تو پرواہ نہیں، ابھی سلطنت خدا داد کے دوسرے قلعوں سے جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے، اور میں شہزادے کو یہ یقین دلانے پر تیار ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دوں گا۔ لیکن شہزادہ انگریزوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ اپنی فوج کو پورنیا اور قمر الدین کے ساتھ لے کر سرنگا پٹم انگریزوں کی اطاعت کرنے روانہ ہو گیا۔ ملک جہاں خان باہر نکلا اور روزی کو ساتھ لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے جاتے جاتے شہزادے سے کہا، شہزادے، میں ان غداروں پر اعتماد نہیں کر سکتا، اس لیے مجبوراً شہزادے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کمیشن کے سامنے جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ حصے بکروں کے بعد بچہ خصا حصہ کس کے حوالے کیا جائے، تو بعض انگریز افسروں نے سلطان کے کسی بیٹے کو تخت نشین کرنے کی سفارش کی۔ اس موقع پر سلطان کے امیر البحر میر غلام علی نے آگے بڑھ کر عرض کیا، سانپ کو ہلاک کر کے اس کے بچوں کی پرورش کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن پورنیا نے ادب سے عرض کیا، جناب والا، ریاست میسور 38 سال پہلے ایک ہندو ریاست تھی اور اس ریاست کے حقیقی وارث ابھی موجود ہیں، کیوں نہ یہ ہے ریاست انہی کے حوالے کر دی جائے۔ انگریزوں نے پورنیا کی بات مان لی
اور ریاست قدیم ہندو راجا کے خاندان کے حوالے کر دی گئی اور پورنیہ کو اس ریاست کا دیوان مقرر کر دیا گیا۔ غداری کے صلے میں میر غلام علی کی 3000 طلائی پگوڈا ماہانہ پینشن مقرر ہوئی، جسے وہ 12 سال تک وصول کرتا رہا۔ میر معین الدین 4 مئی کے ہنگامے میں ہی مارا گیا۔ میر قمر الدین سپہ سالار افواج سلطانی کو گرم کنڈا کی جاگیر عطا کی گئی، جہاں وہ مرض جذام میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ میر صادق کی قبر پر لوگ جا جا کر تھوکنے اور غلاظت کے ڈھیر لگانے لگے۔ ملک جہاں خان اس توقع پر کری گھٹا سے نکلا تھا کہ وہ کچھ ساتھی فراہم کر کے انگریزوں کو تنگ کرتا رہے گا، اور روزی اس امید پر اس کے ساتھ ہو گئی تھی کہ شاید ان نازک حالات میں یہ بہادر انسان قیدی پامر کو رہا کر دے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ دو ایک دوسرے کے دشمن مصیبت زدہ یکساں مصیبت کے ہاتھوں دوست بن جاتے ہیں۔ وہ اونچی نیچی پہاڑیوں کے پرپیچ راستے طے کرتا میسور کی جنوبی حدود سے گزر کر نیلگری میں داخل ہوا تو روزی نے خوفزدہ ہو کر دریافت کیا، ملک جہاں خان، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ خاموش، اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے جہاں خان نے سر اٹھایا اور بے معنی انداز میں پہاڑی سلسلے پر نظریں جما کر بولا، تمہارے محبوب پامر کے پاس۔ روزی کا مارے خوشی کے چہرہ دمکنے لگا۔ بےتابی سے دریافت کیا، وہ کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں وہیں لیے چل رہا ہوں۔ جب وہ روزی کو لے کر اس درخت کے نیچے پہنچ گیا جہاں پامر کی لاش چھوڑ گیا تھا تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور ہاتھوں کا سہارا دے کر روزی کو بھی اتار لیا۔ روزی کو جہاں خان کی نیت پر شبہ گزرا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیوں رک گئے؟ جہاں خان نے کہا، میں پامر کو یہیں چھوڑ گیا تھا۔ روزی نے بے چینی سے کہا، یہاں کہاں؟ یہاں تو کوئی سر چھپانے کی جگہ تک نہیں۔ ہاں روزی، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر ایک طرف جاتا ہوا بولا، ادھر آؤ میرے ساتھ، مجھے یقین ہے میں پامر کا ضرور تلاش کر لوں گا، تم مایوس نہ ہو۔ روزی اب بھی اس کی طرف سے مطمئن نہ تھی۔ اس کے خیال میں آج جہاں خان گمراہ ہو گیا تھا اور وہ اس کی عزت و آبرو لوٹنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ بھاگ کر ایک کھلی جگہ پر چلی گئی اور بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ جہاں خان نے ہونٹ بیچ لیے بولا، نادان لڑکی، مجھ پر شک نہ کر، میں یہاں تیرے پامر کو تلاش کرنے میں آیا ہوں۔ روزی سہمی ہوئی دور کھڑی رہی اور جہاں خان تنہا ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دیودار کے سائے میں ہڈیوں کا ایک پنجر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر ایک نیم مدر پتھر کے نیچے لٹک رہا تھا اور جسم کے دوسرے اعضاء جنگلی درندے نوچ نوچ کر کھا گئے تھے۔ اس نے جھک کر پنجر کے شانے کی ہڈی کے اس نشان کو تلاش کیا جو اس کی گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہاں کی ہڈی جڑی ہوئی تھی، اور پھر اس نے زخمی پنڈلی کا نشان بھی تلاش کر لیا اور چیختا ہوا روزی کی طرف دوڑا، روزی جلدی آؤ، تمہارا پامر مل گیا، ادھر آؤ، یہاں دیکھو، یہاں دیودار کے نیچے تمہارا پامر پڑا ہوا ہے۔ روزی سہمی ہوئی دل نہ چاہنے کے باوجود جہاں خان کے پاس گئی۔ جہاں خان نے اسے ہڈیوں کے پنجر کے سرہانے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ رہا تمہارا پامر، اگر پہچان سکتی ہو تو پہچان لو۔ روزی کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ شاید جہاں خان کا دماغی توازن جاتا رہا ہے۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، بس رحم آمیز نظروں سے جہاں خان کو دیکھنے لگی۔ جہاں خان نے ٹھہرے ٹھہرے غمزدہ لہجے میں پامر سے مقابلے کی ساری رودات بیان کر دی۔ اس کے بعد بولا، میں اسے یہیں بے گور و کفن چھوڑ گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں سالوں بعد بھی یہاں آؤں گا تو اس کا پنجر یہیں کہیں مل جائے گا، کیونکہ یہاں کون ہے جو کسی کی تجہیز و تکفین کرے؟ روزی نے یقین نہ کرنے کے انداز میں پوچھا، لیکن تم ہمیشہ یہ بات چھپائے کیوں رہے؟ جہاں خان نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ مجھ سے غلطی میں جو سرزد ہو گیا تھا تم پر اس کا اظہار کر کے تمہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ روزی نے کہا، لیکن اب بھی میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ تمہاری مرضی، جہاں خان نے کہا، یقین نہ کرنے سے تم زندگی بھر پامر کا انتظار کرتی رہو گی اور کچھ نہیں، اور میں تمہیں انتظار کی ان جان لیوا ساعتوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ روزی آہستہ آہستہ روتی رہی۔ سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا نیلگوں آسماں اپنے بے کراں خلا اور لامتناہی وسعتوں سے روزی کی تنہائی اور دل کے خلا میں گھاؤ ڈال رہا تھا۔ جہاں خان نے اچانک پیچھا چھڑانے والے انداز میں سوال کیا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ روزی ہکا بکا اس کی صورت دیکھنے لگی، بولی، میں کیا بتاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جہاں داد نے کہا،
میں تمہیں کالی کٹ لیے چلتا ہوں، وہاں تمہیں کسی بحری جہاز میں بٹھا کر فرانس روانہ کر دوں گا۔ تم اپنے وطن واپس جاؤ، کیونکہ اب فرانس والوں کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ روزی کی نیت کچھ اور تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکی۔ اگر میں یہیں اس ملک میں رہنا چاہوں تو؟ جہاں خان نے کہا۔ یہاں تم کس کے پاس رہو گی؟ روزی نے پوچھا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں خان نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ان حالات میں خاندان نہیں بنا سکتا۔ روزی نے کہا، پھر تم مجھے کالی کٹ پہنچا دو، میں وطن واپس جاؤں گی۔ جہاں خان نے اسے کالی کٹ پہنچا دیا۔ وہاں اس نے روزی کو ایک تجارتی جہاز پر سوار کر کے فرانسیسی مقبوضے مڈغاسکر میں بھیج دیا۔ مڈغاسکر سے فرانسیسی فوج نے اسے فرانس روانہ کر دیا، جہاں وہ نارمنڈی کے شہر رون چلی گئی۔ یہاں اس کا آبائی مکان اس کا منتظر تھا۔ اس نے ہندوستان سے چلتے وقت جہاں خان کو اپنا رون کا پتہ دے دیا تھا، جسے اس نے بے دلی سے لے لیا تھا۔ کالی کٹ سے غائب ہو کر کچھ عرصے بعد جہاں خان 20-25 ہزار سواروں کے ساتھ مرہٹوں کی سرحد پر نمودار ہوا اور ان کے سردار گوکھلے اور پرشرام کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر سلطان شہید کے دشمنوں کو لرزا دیا۔ انگریز اس کی تلاش میں اپنی فوجیں لیے سرگرداں رہے، لیکن جہاں خان کے پاس چونکہ کوئی قلعہ یا قطع زمین نہیں تھا، اس لیے یہ آوارہ گرد چھاپہ مار کر کوہستانی سلسلوں اور جنگوں کی خاک چانتا ہوا اچانک یوں غائب ہوا کہ تاریخ اس کے انجام کی سچی نشاندہی سے آج تک قاصر ہے۔ دوسری طرف رون میں دریائے سین کے کنارے روزی یہ آس لگائے جیتی رہی کہ ہو سکتا ہے کسی دن پامر اسے تلاش کرتا ہوا رون پہنچ کر اسے ششدر کر دے اور اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں۔ روزی کے دل میں کہیں جہاں خان بھی موجود تھا، جسے اس نے چلتے وقت اپنا پتہ دے دیا تھا۔ روزی کا خیال تھا کہ یہ آوارہ گرد مایوس ترین انسان ممکن ہے کسی دن انتہائی نا امیدی اور روزی کی محبت میں فرانس کا رخ کرے اور اپنی بقیہ زندگی روزی کی غربت میں گزارنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن یہ دونوں ہی بے وفا نکلے اور انہوں نے روزی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتظار کی کشمکش میں مبتلا رکھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور غدار میر صادق نے جو کچھ مسلمان سلطنت کے ساتھ کیا اور خود جو اس کا انجام ہوا اور اس کے اثرات مسلمانوں کی سلطنت کے اوپر، بر صغیر کے اوپر جو پڑے، وہ واضح ہیں۔ اس کے بعد کئی سو سال تک انگریز بر صغیر پر قابض رہے، اور حتیٰ کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان محرز وجود میں آیا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔